بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز کے لیے گھر سے مسجد تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو اس حال میں دیکھا کہ گویا وہاں مسجد ہی میں وہ کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں، اور یہ حالت علامت تھی غفلت کی زیادتی کی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حالت کی اصلاح کے لیے ارشاد فرمایا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تم لوگ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو یہ زیادہ یاد کرو گے تو وہ تمہیں اس غفلت میں مبتلا نہ ہونے دے، لہٰذا موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ اس کے بعد فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ قبر ہر روز پکارتی ہے کہ میں مسافرت اور تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی اور کیڑوں کا گھر ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ مرنے کے بعد جب بندہ کا واسطہ اس زمین سے پڑتا ہے اور وہ اس کے سپرد ہوتا ہے تو ایمان و عمل کے فرق کے لحاظ سے زمین کا برتاؤ اس کے ساتھ کتنا مختلف ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، جب وہ بندہ زمین کے سپرد کیا جاتا ہے جو حقیقی مومن اور مسلم ہو تو زمین کسی عزیز اور محترم مہمان کی طرح اس کا استقبال کرتی ہے اور کہتی ہے، مرحبا، خوب آئے اور اپنے ہی گھر آئے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جتنے لوگ میرے اوپر چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ محبوب اور چہیتے مجھے تم ہی تھے، اور آج جب تم میرے سپرد کر دیے گئے ہو اور میرے پاس آ گئے ہو تو تم دیکھو گے کہ تمہاری خدمت اور راحت رسانی کے لیے میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں۔ پھر وہ زمین اس بندے کے مومن کے لیے حد نگاہ تک وسیع ہو جاتی ہے اور اس کے واسطے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور جب کوئی سخت بدکار قسم کا آدمی یا آپ نے فرمایا کہ ایمان نہ لانے والا آدمی زمین کے سپرد کر دیا جاتا ہے تو زمین اس سے کہتی ہے کہ جتنے آدمی میرے اوپر چلتے پھرتے تھے تو مجھے ان سب میں زیادہ مبعوث تھا، اور آج جب تو میرے حوالے کر دیا گیا ہے اور میرے قبضے میں آ گیا ہے تو ابھی دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر وہ زمین ہر طرف سے اس کو کھینچتی اور دباتی ہے یہاں تک کہ اس دباؤ سے اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں میں دوسرے ہاتھ کی انگلیاں ڈال کر ہم کو اس کا نقشہ دکھایا۔ اس کے بعد فرمایا، پھر اس پر 70 سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں جن میں سے ایک اگر زمین میں پھکار مارے تو رہتی دنیا تک وہ زمین کوئی سبزہ نہ اگا سکے گی، پھر یہ اژدھے اسے برابر کاٹتے نوچتے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت اور حشر کے بعد وہ حساب کے مقام تک پہنچا دیا جائے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اس کے سوا کچھ نہیں کہ قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے خندقوں میں سے ایک خندق ہے۔ دوستو، اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندے کو خدا سے اور آخرت کے اپنے انجام سے کسی وقت بھی غافل نہ ہونا چاہیے، اور موت اور قبر کو یاد کرنے اور یاد رکھنے کے ذریعے غفلت کا علاج کرتے رہنا چاہیے، اور بلا شبہ یہ بہت بڑا علاج ہے۔ صحابہ کرام میں جو تقوی اور خوف خدا اور آخرت کی فکر تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طریقے علاج کا نتیجہ تھا، اور آج بھی یہ اوصاف کچھ انہی بندگان خدا میں نظر آتے ہیں جنہوں نے موت اور قبر کی یاد کو اپنا وظیفہ بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ موت اور قبر کی یاد کے ذریعے اپنی غفلتوں کا علاج کریں اور خدا کے خوف اور خشیت اور آخرت کی فکر کو اپنی زندگی کی اساس بنائیں۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی اور ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔